بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع اور عاجزی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے اب تک یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا اے محمد، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا بندہ اور رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد، آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ مال واپس کرنے کے باب میں طبرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی ہم معنی حدیث گزر چکی ہے۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور بیان مختصر کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اسے تکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہی آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغو و بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو عجیب منظر دیکھتے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شرکت فرماتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اون پہنتے تھے اور بکری کی ٹانگوں کو قابو کر کے اس کا دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارات خود کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے، زمین پر کھایا کرتے تھے اور بکری کی ٹانگ باندھ کر دودھ نکالا کرتے تھے، اور کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کیا کرتا تو اسے بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر کی آبادی عوالی کا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے وقت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی جو کی روٹی اور بدذائقہ چربی کی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیا کرتے، اور اپنا سب کچھ دوسروں پر خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ایک زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اور انتقال کے وقت آپ کے پاس اتنا مال جمع نہ ہو سکا کہ جسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زیرہ کو یہودی سے چھڑا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جواب میں لبیک لبیک فرماتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ثرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔
حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں نے ٹھیک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتی لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا تسمہ تو میرا ٹوٹا اور ٹھیک تم کرو، اس سے فوقیت نظر آتی ہے، اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا بلکہ میں تو سب کے برابر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر خزائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سایہ نظر آیا تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک صاحب چادر سے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، اور کپڑا اس سے لے کر رکھ دیا اور فرمایا میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، اپنے لیے امتیازی سلوک نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دل میں کہا معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور کب تک ہم میں رہیں گے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ سائے کے لیے ایک چھپر بنا لیں تو بہت اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو لوگوں میں ایسے گھل مل کر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری ایڑیاں رونتے رہیں اور میری چادر کھینچتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا کر مجھے ان لوگوں سے راحت دے دے، میں اپنے لیے الگ جگہ بنانا نہیں چاہتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پتہ چلاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اور کتنا رہیں گے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا سارا گرد و غبار آپ پر آ جاتا ہے، اس لیے اگر آپ اپنے لیے ایک تخت بنا لیں جس پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کیا کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس جواب سے میں سمجھ گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچھ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی خود گانٹھ لیا کرتے اور اپنے کپڑے سی لیا کرتے، آپ اپنے گھر میں اسی طرح کام کیا کرتے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے تو اور انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں سے جوئیں نکالتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ نکالتے تھے اور اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا پانی کسی کے سپرد نہ فرماتے بلکہ خود اس سے وضو فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صدقہ دینا چاہتے تو خود دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خچر پر سوار تھے اور نہ ترکی گھوڑے پر بلکہ پیدل تشریف لائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کجاوے پر حج فرمایا اور کجاوے پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسے حج کی توفیق عطا فرما جس میں ریا نہ ہو اور نہ شہرت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے،
لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کجاوے کو لگا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی تواضع کی وجہ سے کجاوے پر تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ مقام پر پہنچے تو اپنی سواری پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ یمنی دھاری دار چادر سر پر باندھی ہوئی تھی اور اس کا ایک کنارہ منہ پر ڈالا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے سرفراز فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کجاوے کے درمیانی حصے کو لگ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بیچنے والوں کے پاس بیٹھ گئے اور 4 درہم میں ایک شلوار خریدی۔ بازار والوں نے ایک سونا چاندی تولنے والا رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شلوار لے لی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار لے کر اٹھانی چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا چیز کا مالک خود اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ مالک اتنا کمزور ہو کہ اپنی چیز کو اٹھا نہ سکتا ہو تو پھر اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد کر دے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ شلوار پہنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دن رات سفر حضر میں پہنوں گا، کیونکہ مجھے صدر ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ صدر ڈھانکنے والی کوئی چیز نہ ملی۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تولنے والے سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اس تولنے والے نے کہا میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے ہلاک ہونے اور تیرے دین کے بگاڑنے کے لیے کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر اس نے ترازو وہیں پھینکی اور کود کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو لے کر اسے بوسہ دینا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ ایسے تو عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اور میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو آپ لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ چنانچہ اس نے جھکتا ہوا تولا اور اپنے تولنے کی اجرت لی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔